اس آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کوئی بولے، نہ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے کل آپ کو شرمندگی کہ کئی روز سے مفتی منیب الرحمان صاحب حنیف جلندری نکلیں گے. کب نکلیں گے آپ آواز دیں. قوم آپ کا بڑے جو ہیں مل کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں، آواز دیں اور ان کو بتائیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. میں ان پیروں سے بھی کہتا ہوں جو پیر آئے دن سرکاری میٹنگوں میں وزیر اعظم کے ساتھ اور کبھی وزیر مذہبی امور کے ساتھ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نواز شریف کے دور سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں، اور وہ کئی سال ہو گئے. ان کی فرمائشیں لمبی چوڑی ہیں. حکمران کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کی فرمائشیں کچھ 27 میں سے 28 میں سے کچھ 24 یا 22 یا 23 پورے کر دیے ہیں. بس 3-4 پوائنٹ رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے اور اس دفعہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے. لیکن وہاں گرے لسٹ والوں نے کچھ اور ٹائم دے دیا. پھر خبر ملی کہ وہ ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ مسجدیں اور مدرسے جو ہیں یہ سرکاری کنٹرول میں لیے جائیں. حکومت نے بڑی خاموشی کے ساتھ، اور میں تو کہوں گا کہ اپوزیشن بھی اس میں ساتھ بالکل شامل ہے، کیونکہ دین کے مخالفت کے مسئلے میں یہ سب ایک ہیں. پی پی ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، اے این پی ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ سب ایک ہیں. اور انہوں نے مل کے قومی اسمبلی میں کو بل پاس کیا فیٹ ایف کے لیے. اور مساجد جو ہیں اسلام آباد کی ان پہ کنٹرول کا بل تھا، اور یہ طے ہوا کہ پہلے اسلام آباد اور پھر پورے ملک میں آہستہ آہستہ اسے پھیلا دیا جائے گا. اب مسجدیں سرکاری کنٹرول میں آ جائیں گی. وقف املاک جو ہیں ان پہ سرکار کا قبضہ ہو جائے گا. جب وہ چاہے محتمم صاحب کو، کمیٹی کو، خطیب کو، امام کو چھٹی کروا کے ایک مینیجر بٹھا دیں گے وہاں، جو ڈی سی کے ماتحت ہوگا اور وہ مرضی سے فیصلے کرے گا. یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، اور لیکن میں حیران ہوں کہ تنظیمات مدارس عربیہ کا موقف ضرور آیا ہے، لیکن اس طرح کا موقف کہ حکومت کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کسی نے موقف دیا ہے نہیں دیا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. مسجدوں کو پابند کر رہے ہیں. جنہوں نے پہلے رجسٹریشنیں کروا رکھی ہیں، سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، فاؤنڈیشنیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ ساری کینسل اور نئی رجسٹریشن کرواؤ محکمہ تعلیم کے تحت. نہیں کرواؤ گے تو روز کا 50,000 روپے پہلے جرمانہ ہوگا، پھر ₹1,00,000 جرمانہ ہوگا، اور جب وہ چاہیں گے خطیب کو، امام کو، مسجد کمیٹی کو گرفتار کر لیں گے. ان کی مرضی سے مسجدوں میں تقریر ہوگی اور ان کی مرضی سے سارا نظام چلے گا. جن لوگوں نے اپنی زمینیں، بڑی بڑی مہنگی قیمتی پراپرٹیاں دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان پہ سرکار کا کنٹرول ہو جائے گا. اگر ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ ایسا کبھی بل آئے گا پاکستان میں، تو وہ 10 کنال، 20 کنال، 50 کنال، 2، 4، 10، 20 ایکڑ زمین مدرسے اور مسجد کو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دے جاتے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اس پہ سرکار قبضہ کر لے گی. پہلے جو وقف املاک سرکار کے قبضے میں ہیں ان کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اوقاف کے ملازمین کھا پی جاتے ہیں اور مل ملا کے بیچ بھی دیتے ہیں، اور پیسے لے کے کچھ لوگوں کو قبضے کروا دیتے ہیں. بہت سارے سیاستدانوں نے، بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں نے بھی اوقاف کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور آگے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں. ان کا ٹھیکہ وہ کھا رہے ہیں، اور حکومت کو یا اوقاف کو ہلکی پھلکی بس تھوڑی سی ایسے جیسے وہ پہلے دیہاتوں میں
سودا لینے جاتے تھے نا تو بچے تو ساتھ چونگا بھی دیتے تھے وہ، اور چونگے کے طور پہ اوقاف کو کوئی لیز دے دیتے ہیں یا تھوڑا بہت کرایہ دے دیتے ہیں، باقی وہ سب عیاشی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ان کے کنٹرول سے باہر پرائیویٹ انجمنوں نے بنائی، محلے داروں نے بنائی، کمیٹیوں نے بنائی، عوام پاکستان نے بنائی، مل جل کے مختلف جگہوں پہ شہروں میں بڑی بڑی عظیم الشان مسجدیں، مدرسے، دیہاتوں میں علماء کرام نے اور بڑے بڑے علماء کرام نے جن کی زندگیاں اسی پہ لگ گئی، ساری مدرسہ بناتے بناتے زندگی گزر گئی کہ چلو قال اللہ قال رسول کا کام خود بھی کرتے رہیں اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی یہ کام کرتی رہیں گی۔ ان سب پہ حکومت کی نظر ہے کہ حکومت ان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، گوروں کو، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ جو فرمائشیں کرتے جا رہے ہیں، ہمارے حکمران خان صاحب بھی اور خان صاحب کے ساتھی بھی لیٹے ہوئے۔ خان صاحب کو فکر یہ ہے کہ کسی طرح ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں۔ گرے لسٹ میں وہ کچھ پابندیاں لگا دیں گے۔ اچھا، گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے میرا سوال ہے حکمرانوں سے کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کل اگر وہ کہیں گے دین چھوڑ دو، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تو کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دو گے؟ مسجدوں تک تو تم آ گئے، مدرسوں تک بھی آ گئے، اور ساری اسمبلی خاموش ہے۔ وہاں فضل الرحمان صاحب بھی کی اس کی پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے اور بڑے بڑے مولوی، کوئی آواز نہیں آئی۔ ساجد میر صاحب بھی ہاتھ باندھ کے مریم نواز کے پیچھے پیچھے دن رات پھرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی آواز ان کی طرف سے بھی نہیں آئی۔ پیپل پارٹی سندھ میں وہاں لیٹر جاری ہو گیا مسجدوں کو، اور جے یو آئی کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، لیکن مولانا نہیں بول رہے کہ کہیں میرے ساتھ زرداری اور بلاول ناراض ہو گئے، مریم نواز میرے ساتھ ناراض ہوگی تو میری سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مولانا تو ہر صورت سیاست کرنا چاہتے ہیں، مولانا کو بھی کوئی فکر نہیں ہے مسجدوں مدرسوں کی جن کی وجہ سے مولانا کی سیاست چلتی ہے، اور ان کو کوئی فکر نہیں۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے جی تنظیمات، اچھا میں ویسے تو حکمرانوں سے سوال کر رہا تھا کہ جو کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے کیا وہ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ سٹیل مل کا تم نے جو اشر کیا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پی آئی اے کا جو اشر کیا ہے، پہلے پی پی نے، پھر نون نے، پھر پی ٹی آئی اب آ گئی، ریلوے کا جو اشر کیا ہے، بڑے بڑے محکمے سارے تباہ و برباد کر دیے، ابھی تمہاری مسجدوں پہ نظر ہے۔ سرکاری سکولوں کا جو اشر کیا ہے، 10 ایکڑ میں سرکاری سکول بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کھوتے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ کوئی عملہ ہے، لیکن تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، اور جو افسر وزٹ کرتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب مسجدیں ہی رہ گئی تھیں، مسجدوں کا کنٹرول جو ہے وہ الحمدللہ محب وطن پاکستانی اور سچے مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ چندہ کرتے ہیں، جھولی پھیرتے ہیں مسجد میں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات اکٹھا کرتے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں کو چلا رہے ہیں، مسجدوں کو بھی چلا رہے ہیں، مدارس کو بھی چلا رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں مدرسے ایسے ہیں جن کو حکومت کو ٹیڑی پیسہ بھی نہیں دیتی، لیکن کبھی انہوں نے مانگا بھی نہیں حکومت سے۔ مدرسے وہ چلا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ کے چلا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بیچ کے مدرسے چلا رہے ہیں۔ اب حکومت کی نظر اس پہ ہے کہ ان مدرسوں کو کنٹرول کر لیں، اور تاکہ یہ مولوی کنٹرول ہو جائے، اس لیے کہ یہ مدرسے ہی تھے جن سے مجاہد تحریک آزادی مولانا فضل خیر آبادی جیسے لوگ پیدا ہوئے، مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی جیسے لوگ، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے، ان مدرسوں سے محدث کچھوشوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے، ان مدرسوں سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے، ان مدرسوں سے ہی مولانا ابوالحسنات قادری، حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اور دوسرے مکاتب فکر کے بھی جتنے بڑے لوگ آئے وہ ان مدارس سے ہی آئے، مسجدوں سے ہی آئے، ان پہ قبضہ ہو جائے تاکہ یہاں کوئی حق بولنے والا نہ رہے،
کوئی حریت فکر رکھنے والا نہ رہے، سرکار کے کنٹرول میں آ جائے، اور کل کوئی ناموس رسالت کے لیے بھی نہ نکلے، اس لیے کہ مسجد سے یہ آواز آتی، مسجد کے ممبر و محراب سے آواز آتی ہے کہیں توہین ہوئی ہے نکلو بھائی، مسجد و ممبر و محراب سے یہ آواز آتی ہے کہ کسی نے اللہ کی توہین کی ہے، مسلمانوں میدان میں آ جاؤ، کسی نے قرآن کی توہین کی ہے، میدان میں آ جاؤ۔ اور الحمدللہ ان مسجدوں سے یہ آواز آتی تھی کہ پاکستان دشمنی کر رہا ہے، پاکستان بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تو اب مسجدوں پہ قبضہ کر کے آپ اس فکر کو دبانا چاہتے ہیں، اس فکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کوئی بولے، نہ کوئی اٹھے، نہ کوئی ہمیں پوچھے، اور ہمارے جو سرپرست ہیں غیر ملکی گورے یہود و نصارہ وہ خوش ہو جائیں ہم سے، وہ خوش رہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن ملکوں نے پہلے اس طرح کی غلامی کے طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کا جو انجام ہوا ہے وہ ذرا دیکھ تو لینا کبھی۔ خان صاحب، ریاست مدینہ کا اب تو آپ کو نام لیتے ہوئے بھی شرم کرنی چاہیے، کبھی ان کا انجام دیکھ لیں ان ملکوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو گورے کی اور انگریز کی غلامی میں دے دیا ہے۔ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے کل آپ کو شرمندگی ہو، اس لیے کہ آپ کے اقتدار کے بہت تھوڑے سے دن باقی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ آپ اس طرح کے فیصلے نہ کریں کہ کل آپ کو اور آپ کی ساری پارٹی کو شرمندگی ہو کہ ہم کیا کر بیٹھے تھے۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، نظر نہیں آتا اسے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو ہی یہ نشہ ہوا ہوتا ہے نا اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھتا آدمی، پھر سارا کچھ یاد آتا ہے۔ اور نواز شریف بھی جب اقتدار سے فارغ ہوا نا تو مشرف نے کان سے پکڑ کے ملک سے نکال دیا، بلکہ ڈیل کر کے 10 سال کی۔ مدینہ منورہ میں پھر وہاں میاں صاحب لوگوں سے کہتے تھے میرے لیے ایک دفعہ دعا کریں، میں آ گیا تو میں نظام مصطفیٰ لاؤں گا، میں اسلام لاؤں گا، لیکن جب آ گئے پھر بھول گئے، اس لیے کہ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے۔ تو آپ اس نشے سے بچیں، مدارس کو اور مساجد کو نہ چھیڑیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ان کو چلا سکیں، آباد کر سکیں، یہ اس عالم دین کا ہی کام ہے، اس امام کا کام ہے، اس خطیب کا، مدرس کا، محتمم کا، ان محب وطن پاکستانیوں کا، ان سچے مسلمانوں کا، ان مخلص ایمان والوں کا کام ہے جو بیچارے محنت کر کر کے بڑے لمبے چوڑے آپ کے بجلی کے بل بھی بھر رہے ہیں، اپنا انتظام بھی چلا رہے ہیں۔ اور اس دور میں تو تصور کر کے بھی انسان لرز جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں ایسے امام اور خطیب ہیں جو 7,000 8,000 10,000 روپے تنخواہ لے کے بھی بیچارے گزارا کر رہے ہیں، لیکن مسجدیں چلا رہے ہیں۔ جس دن آپ کے کنٹرول میں چلی گئیں، آپ کے پاس لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہیں لینے والے جو ہیں انہوں نے ادارے برباد کر دیے، 20 لاکھ تنخواہیں لینے والوں نے ادارے برباد کر دیے، پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کا حشر اور نشر کر دیا۔ اور کئی روز سے میں بس آپ سے تو اتنی بات کرنی تھی، لیکن اپنی تنظیمات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی روز سے مفتی منیب الرحمان صاحب، حنیف جلندری صاحب اور ذمہ داران جو ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہے قوم کہ آپ کوئی فیصلہ کریں، اور فیصلہ کریں دلیرانہ، جرت مندانہ فیصلہ کریں، اور قوم کو آواز دیں کہ قوم نکلے اس فیصلے کے خلاف۔ آپ کہتے ہیں ہم حکمت سے کام لے رہے ہیں، ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، یہ کب تک آپ سوچ بچار کرتے رہیں گے؟ اس وقت تک جب تک مدرسوں پہ کنٹرول، حکومت کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا، جب وہ اپنی مرضی کے لوگ، جس طرح رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس طرح کے اپنی مرضی کے لوگ لے آئیں گے تو پھر آپ باہر نکلیں گے۔ کب نکلیں گے آپ آواز دیں، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، مدارس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ باہر نکلیں۔ اس طرح اتنے زور سے مدارس میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء، 60-70 لاکھ طلباء اس وقت جو مدرسوں میں ہیں، آپ آواز دیں، جب وہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو میں دیکھوں گا کون سی حکومتوں نے سنبھالتی ہے، کون سی حکومتوں نے روکتی ہے۔ یہ اپنے اقتدار کے لیے روز دھرنے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سے استعفے لینے کے لیے دھرنے دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دھرنے دیتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک دھرنا دین کے لیے صحیح، اور زندگی میں مدارس، آپ تنظیم المدارس کے صدر ہیں اور تنظیمات کے بھی آپ بڑے ہیں، اور آپ سارے بڑے جو ہیں مل کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں
اور حکومت کو ڈیٹ دیں، وارننگ دیں کہ اس ڈیٹ تک یہ بل شل واپس ہونے چاہیے، سارے یہ فیصلے واپس ہونے چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنی آخرت کے لیے مدارس کو زمینیں دے رکھی ہیں، ٹرسٹ بنا رکھے ہیں، جائیدادیں دے رکھی ہیں، مسجدیں بنا رکھی ہیں، ادارے بنا رکھے ہیں، وہ لوگ بھی بیچارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ سارا کچھ حرام خوروں کے، سرکاری افسروں کے کنٹرول میں چلا جائے۔ سرکاری افسروں کے پاس پہلے جو اوقاف ہے اس کا جو حال ہے وہ دیکھ لیں، مساجد ان کے کنٹرول میں جو سرکاری، ان کا حال دیکھ لیں، جو بڑے بڑے مزارات ان کے کنٹرول میں ہیں ان کا حال دیکھ لیں۔ آپ نکلیں، فیصلہ کریں، دو ٹوک فیصلہ کریں۔ بس لیت و لال سے کام لینے کا وقت نہیں ہے کہ آپ سوچتے رہیں، غور کرتے رہیں گے، ہم دیکھیں گے۔ آواز دیں، آواز دیں اور ان کو بتائیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اب کوئی دنیا کی طاقت آپ کا رستہ نہیں روک سکے گی، اس لیے کہ آپ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوگی۔ مدارس کے طلباء تو ہیں ہی ہیں، لیکن پوری امت بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ پاکستانی، کوئی ایک پاکستانی بھی جو سچا مسلمان ہے وہ نہیں چاہتا کہ مسجدیں بدماش حکومتوں کے سرکاری کنٹرول میں چلی جائے۔ ہماری حکومتوں میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے جو آئے تھے، جو وہ بھی جو ہیں، وہ بھی جو آنا چاہتے ہیں، وہ بھی، یہ سب انگریز کے ٹاؤٹ اور ایجنٹ ہیں۔ یہ کسی صورت بھی مسجدوں کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جن کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، جن کو نماز کا پتہ نہیں، ہاتھ باندھنے کا پتہ نہیں، یہ مسجدیں چلائیں گے، یہ مدارس چلائیں گے۔ میدان میں نکلے، اور میں ان پیروں سے بھی کہتا ہوں جو پیر آئے دن سرکاری میٹنگوں میں وزیر اعظم کے ساتھ اور کبھی وزیر مذہبی امور کے ساتھ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی خانقاہوں پہ بھی قبضہ ہونے جا رہا ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ اچھا، ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بھئی ہماری خانقاہیں ہمارے مرید بچائیں، ہم تو حکومتوں کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں گے، بس مرید نکلیں، مرید ہم بچائیں اور بچا کے ہمیں دے دیں۔ غلوں کے پیسے ہم لیں گے، نذرانے ہم لیں گے، حکومتوں سے سہولتیں اور عیش و عشرت ہم لیں گے، اور ہمارے مزارات کا اور ہماری خانقاہوں کا تحفظ ہمارے مرید کریں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسے تمام پیروں کو جو اس وقت، ہاں، اگر وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے حکومت سے یہ بل واپس کرواتے، یہ فیصلہ ریورس کرواتے، ان کو کہتے کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، تو میں ان کو سلام پیش کرتا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ جن بزرگوں کی محنتیں ہیں، جن بزرگوں نے دین کا کام کیا ہے، اب کیا ان کے مزارات پہ بھی ہم قبضہ کروا دیں گے؟ آپ کو تو ہم نے اس لیے برداشت کیا، پتہ ہمیں ہے کہ آپ بھی ان کے ان کے رستے پہ آپ بھی نہیں ہیں، آپ کا پیسہ بھی دین پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، عیاشیوں پہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو برداشت اس لیے کیا ہوا ہے کہ آپ ان کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے سجادہ نشیں ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے خاندان میں سے ہیں، تو ہم نے عقیدت اور احترام کی وجہ سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تو اب اگر آپ خاموش رہے، آپ بولے نہ، اور حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے رہے، اور کام بھی آپ نے یہ نہ کروایا، تو پھر ہمیں بولنا پڑے گا، پھر تمام مساجد کے علماء کو آپ کے بارے میں بھی بولنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، بولیں، حکمرانوں سے کہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے، وقف املاک پہ، مزارات پہ، مساجد پہ، مدارس پہ ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں مفتی صاحب سے بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے تمام تنظیمات کا اجلاس بلائیں اور جلد سے جلد کسی لائحہ عمل کا اعلان کریں۔ یہ خاموشی جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ تباہی ہے، اور یہ دنیا کی بھی تباہی ہے اور ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دے گی یہ خاموشی۔